السلام علیکم۔ دنیا میں خوبصورت مقامات کی کوئی کمی نہیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر کا شکار کر لیتی ہیں، مگر ایسی جگہیں بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جن کا نظارہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی چند دنیا کے دہشت ناک ترین مقامات کی سیر کرائیں گے جن کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آئس لینڈ آف دا ڈیتھ ڈال میکسیکو۔ میکسیکو میں واقع پراسرار گڑیوں کا جزیرہ جنوں بھوتوں کے کسی خوفناک کہانی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر ہر طرف گھنے درختوں میں گڑیاں لٹکتی نظر آتی ہیں جو یہاں آنے والوں کو اپنی تیکھی نظروں کے ساتھ گھورتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس جزیرے پہ آنے والے کچھ سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہیں سرگوشیاں بھی سنائی دیتی ہیں اور تاریک جنگل میں چیخوں کی آوازیں بھی ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ ان میں سے اکثر گڑیاں نصف صدی پرانی ہیں اور ان کی حالات انتہائی خوفناک ہو چکی ہے۔ اس خوفناک جزیرے کی کہانی انتہائی دردناک ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نصف صدی قبل جولین نامی شخص اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ جزیرے پر گیا۔ جولین کی بیٹی کھیل کود کے دوران اس سے علیحدہ ہو گئی اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ ننھی بچی نے ڈوبتے ہوئے اپنے والد کو بار بار پکارا، مگر باپ کے پہنچنے سے قبل ہی وہ ڈوب چکی تھی۔ بیٹی کے موت کے بعد جولین کو اکثر اس کی چیخیں سنائی دیتی اور کبھی کبھار وہ اپنی گڑیا کو بھی پکارتی سنائی دیتی۔ جولین کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنی گڑیا مانگ رہی ہے۔ غمزدہ باپ نے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے جزیرے پر گڑیا لے جانا شروع کر دی۔ وہ کئی سال تک جزیرے پر گڑیا لے جاتا رہا اور انہیں ہر طرف درختوں پر لٹکاتا رہا تاکہ اس کی بیٹی کی روح جزیرے پر جدھر بھی جائے اسے گڑیا مل جائے۔ 14 سال قبل جولین کی بھی اس جزیرے پر موت ہو گئی۔ اس کے ہزاروں گڑیاں اب تقریباً نصف صدی پرانی ہو چکی ہیں اور دنیا بھر سے آنے والے سیاح اس جزیرے پہ آ کے انہیں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہزاروں گڑیاں ٹانگنے والے جولین کو پاگل قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غمزدہ باپ کا اپنی بیٹی سے محبت کا طریقہ تھا۔ ننھی بیٹی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اس کے لیے گڑیاں لا کر جزیرے کے درختوں پر لٹکاتا رہا، یہاں تک کہ یہ جزیرہ گڑیوں کا جزیرہ کہلانے لگا۔ پوگلیا آئس لینڈ، اٹلی۔ اس جگہ کے بارے میں روایت ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا مسکن تھا جو کہ طاعون کا شکار ہو کر مرے، جس کے بعد سے ان کی روحیں اب تک یہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہاں ایک پاگل خانہ بھی 1922 سے 1968 تک قائم رہا، جس کے بارے میں بھی افواہیں ہیں کہ وہاں ڈاکٹر مریضوں پر تجربات کرتے تھے۔ اس جگہ کا چیف ڈاکٹر پاگل ہو کر ٹاور سے کود گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے یہ جزیرہ اب تک ویران پڑا ہے۔ اوڈوز گھوسٹ سٹی، چائنا۔ اس شہر کو بھوت قبضہ کہا جاتا ہے جو کہ بڑھتی آبادی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر زیادہ قیمتوں اور معاشی مسائل کی وجہ سے بسایا نہیں جا سکا۔ مگر اب بھی یہاں کی آبادی 20,000 ہے، مگر یہ شہر 20 لاکھ افراد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے آبادی کم ہونے کی وجہ سے اس شہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بالکل خالی یا آسیب زدہ ہے۔ در حقیقت یہاں سیاح اکثر مقامی رہائشوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاؤ ہل، انڈیا۔ مغربی بنگال کے ضلع میں واقع ڈاؤ ہل فارسٹ کو بھارت کا سب سے بڑا آسیب زدہ مقام مانا جاتا ہے۔ یہاں قریب واقع وکٹوریہ بوائے اسکول کی راہداریوں میں کسی کے چلنے کی آواز اس وقت بھی سنائی دیتی ہے جب وہ بند ہوتا ہے، مگر جنگل اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ایسی افواہیں ہیں کہ یہاں متعدد قتل ہوئے ہیں، جیسا کہ اس جنگل کے لکڑہاروں نے ایک سر کٹے لڑکے کو اس سڑک پر گھومتے دیکھا ہے۔ یہ سڑک اسکول سے جنگل کی طرف جاتی ہے۔ دا ڈور آف ہیل، ترکمانستان۔ جہنم کا دروازہ قرار دیے جانے والے اس سوراخ سے 1971 سے مسلسل شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوا جب ماہر جیولوجی نے حادثاتی طور پر یہاں کی زمین کو ڈرل کیا، جس کے بعد سے یہاں ہر وقت آتش فشاں کی طرح آگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔ اوکیگارا فالز، جاپان۔ یہ جاپان کا سب سے زیادہ آسیب زدہ مقام ہے جو ماؤنٹ فیوجی کے بیس میں واقع ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ 50 برس کے دوران ہزاروں خودکشیاں کی جا چکی ہیں۔ انتہائی گھنے درختوں نے اس علاقے کو حد سے زیادہ پرسکون بنا دیا ہے۔
اور یہاں چھپ جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں مشتعل روحیں گھومتی رہتی ہیں جو اس علاقے میں گم ہو کر موت کا شکار ہو جانے والے افراد کی ہیں یا جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ بیٹ فارسٹ، زمبیا۔ ہر سال ہیلوئین کے موقع پر وسطی زمبیا کا آسمان تاریک پڑ جاتا ہے، کیونکہ 80 لاکھ چمگادڑیں کانگو سے سالانہ ہجرت کر کے یہاں پہنچتی ہیں۔ اس آمد سے کسانکا نیشنل پارک ہر طرف پرندوں کی پھرپھراہٹ اور خون خشک کر دینے والی آوازوں سے بھر جاتا ہے، جنہیں میلوں دور سے سنا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑوں کے ساتھ، جنہیں فلائنگ فاکس کہا جاتا ہے، یہ اپنے 6 فٹ لمبے پروں، لمبی زبانوں اور تیز پنجوں کے ساتھ ہر جگہ تباہی مچا دیتے ہیں۔ ہویا فارسٹ، رومانیہ۔ رومانیہ میں تو برسوں سے ڈریگولا کی کہانیاں عام ہیں، مگر اس جنگل کو بھی ماورائی مقام سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں کے مقامی افراد کو خلائی تشتریاں اور عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جنگل میں کچھ دیر رہنے پر الٹیاں، خارش اور سر چکرانے لگتا ہے۔ ڈیول ٹرمپنگ گراؤنڈ، نارتھ کیرولینا۔ یہ ایک جنگل کے مڈ میں واقع پراسرار گول بنجر حلقہ ہے، جہاں کبھی بھی گھاس یا کسی قسم کا سبزہ نہیں اگتا۔ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ صدیوں پہلے جب قریبی گاؤں کو بسایا گیا تو یہ وہ جگہ تھی جہاں شیطان رات کو آ کر چہل قدمی اور سوچ بچار کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں کسی قسم کا سبزہ نہیں اگتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھی انسان رات نہیں گزار سکتا، بلکہ کتے بھی وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں اڑن تشتریاں اڑتی تھیں، اور زمین نے اس چیز سے خارج ہونے والی توانائی جذب کر لی ہے، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے بنجر ہو گئی ہے۔ اسپوٹڈ لیک، کینیڈا۔ یہ جھیل برٹش کولمبیا میں واقع ہے، جسے یہاں کے مقامی لوگ آسیب زدہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی عجیب شکل میگنیشیم، سلور اور دیگر معدنیات سے مل کر بنی ہے، اور یہاں سیاحوں کو مقامی قبائل کے لوگ پانی کے قریب جانے نہیں دیتے، اسی لیے تصویر کافی دور سے لی جاتی ہے۔ بلیک فارسٹ، جرمنی۔ اس جنگل کا نام ہی چونکا دینے والا ہے۔ اس جگہ کے حوالے سے ایسی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں جس نے اسے آسیب زدہ ہونے کی حیثیت دلا دی ہے۔ جنوب مغربی جرمنی میں واقع یہ جنگل دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، مگر لوگوں کو خوفزدہ بھی کر دیتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہاں چڑیلوں سے لے کر انسانی بھیڑیے سمت متعدد ماورائی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ ہل آف کراسز، لتھوانیا۔ یہاں عیسائی فرقے سے تعلق رکھنے والے زائرین بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، جو یہاں آ کر صلیب کا نشان چھوڑ جاتے ہیں تاکہ ان کی خواہشات پوری ہو سکے۔ صلیب کا نشان خواہشات کو پورا کرنے کا نشان سمجھا جاتا ہے، مگر مقامی روایت کے مطابق یہاں سب سے پہلے صلیب ایک کسان نے لگائی تھی، جس کی بیٹی بہت بیمار تھی، اور اس نے اس کی صحتیابی کے لیے یہ صلیب لگائی تھی، اور وہ بہت جلد صحت یاب بھی ہو گئی، جس کے بعد سے یہ روایت بن گئی ہے۔